رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام بھی مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، پیغمبر اسلام بھی سمجھاتے ہیں، اور قرآن مجید کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ بہت ساری مثالیں دے کر انسانی ذہن کو مثال کے ذریعے سے بہت سارے مطالب سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو پہلی مثال استعمال ہوئی ہے وہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 17 کے اندر ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہاں پر منافقین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ منافق کی مثال اس بندے کی مثال ہے کہ جو صحرا میں موجود ہو، اکیلا ہو، تاریک رات میں موجود ہو، اور پھر وہ روشنی کا بندوبست کرے آگ جلا کر۔ جب آگ روشن ہو جائے، اس کو کچھ دکھنے لگے، فوراً ہی آگ ختم ہو جائے، اس کی بینائی ختم ہو جائے، اور پھر وہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرے، نہ وہ دیکھ سکے، نہ وہ بول سکے، نہ وہ سن سکے۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دیا۔ مثلہم، منافقین کی مثال ہے، کمثل الذی استوقد نارا، اس بندے کی مثال ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت، جب آگ روشن ہو گئی، ما حولہ، اس کے ارد گرد جو بھی تھا وہ روشن ہو گیا، چمک اٹھا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو لے لیا، ان کی بینائی کو لے لیا، پھر انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں ان اندھیروں میں، تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ جس میں وہ کچھ ہی نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ یہ ایک مثال کا استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ یہاں پر ایک اور دقیق نقطہ جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ نار کا استعمال ہے، آگ کا استعمال کیا گیا ہے، نور کا استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ آگ کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آگ جب ختم ہوتی ہے تو راکھ بچتی ہے۔ قرآن مجید شاید اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ منافق کی دل میں بھی ایک منافقت کی آگ ہوتی ہے، اور جب یہ آگ ختم ہوتی ہے تو باقی اس کے پاس کچھ بھی بچت نہیں ہوتی ہے سوائے راکھ کے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔